الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جیسے اس کی شایان کے شایاں اور عظمت و جلال کے لائق ہے، صلاۃ و سلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد حضرت عبداللہ بن طارق المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار سوق ذی المجاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سوق ذی المجاز عربوں کے مشہور میلوں میں سے ایک میلہ وہاں لگا کرتا تھا. وہاں شریک ہونے کے لیے گئے تو ایک منظر انہوں نے دیکھا، اس کا بیان کیا کہ میں نے ایک جوان آدمی کو دیکھا، چادر اوڑے ہوئے ہے کالے رنگ کی، اور ساری دنیا اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہے، اور یہ اکیلا آدمی زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب وتطیع لکم العجم. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس سے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اور ایک اور آدمی اس کے پیچھے پیچھے ہے، اسے پتھر مار رہا ہے، اس کی ایڑیاں، اس کے ٹخنے زخمی ہیں، اور پچھلا آدمی اسے پتھر مار رہا ہے اور ساتھ ہی آواز لگا رہا ہے، یا ایھا الناس لا تصدقوہ فإنہ کذاب. لوگوں، اس کی بات نہ ماننا، میں اسے جانتا ہوں، یہ جھوٹا آدمی ہے. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون آدمی منادی کر رہا ہے اور کون پیچھے پتھر مار رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا خیال ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور اپنی نبوت و رسالت کی منادی کر رہا ہے، اور پیچھے اس کا چچا ہے ابو لہب، عبد العزیٰ، وہ اس کی دشمنی میں اسے تکلیف دے رہا ہے. یہ منظر میں نے دیکھا. میلوں ٹھیلوں میں کون کسی کی بات سنتا ہے، کون کسی کی پرواہ کرتا ہے، ہر آدمی اپنے کام لگا ہوا ہے. لیکن کمال ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میلہ بھی عربوں کا، اور عرب بھی جاہلیت کے زمانے کے، اس بدترین ماحول میں کائنات کی سب سے بہترین دعوت دے رہے ہیں، اور اکیلے ہی دے رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا،
کوئی پرواہ نہیں انہیں کہ میری کوئی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا، پیچھے سے پتھر بھی پڑ رہے ہیں۔ کہتے بات آئی گئی ہوئی، بھول گئی، مدت گزر گئی، میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر ایسا ہوا کہ دنیا میں توحید کا بول بالا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی، اور پتہ چلا کہ دنیا مدینے آتی ہے اور آ کے اسلام قبول کرتی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتی ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ پتہ چلانا چاہیے، ہمیں بھی پتہ کرنا چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی اپنا خاندان اور اپنا قبیلہ لے کر مدینے گئے، وفد کی شکل میں، بڑا وفد لے کر۔ مدینے کے باہر ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آدمی آیا، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور آ کے سلام کیا اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ گفتگو کے دوران باتوں ہی باتوں میں نے پوچھا کہ اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا بیچنا ہے۔ تو اس نے ہم سے اونٹ خرید لیا، قیمت طے ہو گئی کھجوروں کی شکل میں کہ اتنے من کھجوریں ہوں گی۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور چلا گیا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا، وہ اتنا خوبصورت تھا، گفتگو اتنی منمونی تھی اور شکل اتنی سونی تھی اس کی کہ کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ اس سے پوچھ لیں تیرا نام کیا ہے، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی کام، کوئی نام، کوئی مقام، کچھ نہیں پوچھا کسی نے، ہوش ہی نہیں رہی کسی کو۔ اس کی باتوں میں اتنے گم ہوئے کہ کسی کو ہوش ہی نہیں رہا کہ اس سے پوچھ تو لے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ دیا بھی کچھ نہیں، اونٹ پکڑا اور غائب ہو گیا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو گیا، بستی میں داخل ہو گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک کہتے بیوقوف تو نے مروایا ہے، دوسرا کہتے تو نے مروایا ہے، پتہ ہی نہیں چلایا، نام بھی نہیں پوچھا، پیسے بھی نہیں لیے، اونٹ دے دیا ہے، کیا بیوقوفی ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قافلے میں ایک ڈولی میں، ہودج میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ہمارے ہی قبیلے کی۔ اس نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو اس نے پردہ سرکایا اور کہنے لگی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اللہ کی قسم زندگی میں میں نے 14ویں چاند سے ملتا ہوا، 14ویں رات کے چاند سے ملتا ہوا چہرہ اس سے بہتر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس کا بغور مطالعہ کر لیا تھا، یہ چہرہ دھوکہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہیں جائے گی، اونٹ کی قیمت آ ہی جائے گی۔ میں نے جائزہ لے لیا تھا۔ اس خاتون کو پتہ نہیں ہے کون تھا، نہ اس کا نام جانتی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں، نہ ہی ابھی تک مسلمان ہوئی ہے۔ چہرہ دیکھ کر اس نے شہادت دے دی۔ پھر وہی ہوا، شام کے وقت ایک صاحب آئے، آ کے اسلام کیا اور کہنے لگے کہ انا رسول اللہ، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام صبح آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے ایک اونٹ لے گئے تھے، آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ جاؤ، اونٹ کھجوروں سے لدا ہوا ہے، اسے لے جاؤ، وہ ہمارے مہمان ہیں، پہلے ان سب سے کہو کہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا لیں کھجوریں۔ ان کا بنیادی کھانا ہی کھجوریں ہوتی تھیں، پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لیں، سیر ہو جائیں، جو بچ جائیں ان میں سے ان کے اونٹ کی قیمت تول کر ادا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی زیارت کے لیے، جن کی بیعت کرنے کے لیے، جن کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو یہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تاثر تھا آنے والے قافلے پر۔
کہ جس کا یہ معاملہ ہے، جس کا یہ لین دین ہے، اس کے نبی ہونے میں کیا شک ہے؟ تو جب میں مدینے میں داخل ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نے سب سے پہلے جس نظر سے دیکھا، آپ ممبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں سے، اور کہہ رہے تھے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ والید العلیٰ ہی المعطیہ وابدأ بمن تعول امک و اباک اختک و اخاک ثم ادناک ادناک۔ سب سے پہلے امام الانبیاء کی جو گفتگو میں نے مدینے میں سنی، وہ فرما رہے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور ساتھ شرح بھی کی کہ اوپر والا ہاتھ دینے والے ہاتھ کو کہتے ہیں، خواہ وہ نیچے ہی کیوں نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور اوپر والا ہاتھ الید العلیٰ اسے کہتے ہیں جو دینے والا ہو، بے شک وہ نیچے ہو بے شک وہ اوپر ہو، وہ علیٰ ہی ہوتا ہے، اونچا ہی ہوتا ہے۔ اور وابدأ بمن تعول، جب تم نے خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے عزیز اور قریبی رشتہ دار سے آغاز کرو، جس کے تم ذمہ دار ہو، جس کے اخراجات آپ کے ذمے ہیں، سب سے پہلے اس پر خرچ کرو۔ اور فرما رہے تھے امک و اباک اختک و اخاک، سب سے پہلے اپنی ماں پہ خرچ کرو، اس کے بعد اپنے باپ پہ خرچ کرو، پھر اپنی بہن پہ خرچ کرو، پھر اپنے بھائی پہ خرچ کرو، پھر درجہ بدرجہ جو قریبی عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کی بات ہے اور مدینہ منورہ آنے کی بات ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ امام الانبیاء اکیلے توحید کا آغاز کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں، اور پتھر مارے جا رہے ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ گنتی کے دن گزرے تو صورتحال یہ ہو گئی کہ قبیلے آ رہے ہیں، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فوجیں آ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، وفود آ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قبیلے اور خاندان آگے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بستیاں پوری بستیاں آگے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ بہت جلد وہ وقت آ گیا۔ کل وہ وقت تھا کہ اس شخص کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، نکالا جا رہا ہے آپ کو۔ اللہ حکم الحاکمین نے بتایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ آپ کو اس لیے تنگ کر رہے ہیں، پریشان آپ کو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تجھے مکے سے نکال دیں۔ اور اگر انہوں نے تجھے مکے سے نکال دیا اور آپ مکے سے نکل گئے پھر کیا ہوگا؟ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے، ہماری سنت ہے، پوری انسانی تاریخ میں ہم یہی کرتے رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے والوں کو شہر سے نکال دیتے ہیں، ہم پھر ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ نبی کے نکلنے کے بعد کوئی قوم بچ نہیں سکتی۔ کسی قوم میں سے نبی نکل جائے پھر وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچتی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ حکم الحاکمین دو صورتوں میں کسی قوم پہ عذاب نہیں اتارتا۔ ایک، جب ان کا نبی ان کے اندر موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا۔ نبی نکل جائے یا لوگ استغفار چھوڑ دیں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ہجرت کا وقت قریب ہے، یہ لوگ آپ کو اس لیے پریشان کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کو یہ نکال دیں گے، آپ نکل جائیں گے۔ آپ اس کے لیے ذہنی طور پر بہت پہلے سے تیار تھے۔ پہلی وحی جب آئی تھی، جب ابتدا ہوئی تھی نبوت کی، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، انہوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ نے پوچھا وَمُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟
میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، کوئی تکلیف تو دیتا نہیں ہوں، پھر بھی یہ مجھے شہر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو، جو دین تم لے کر آئے ہو، جو شریعت تم لے کر آئے ہو، جو رسالت تم لے کر آئے ہو، جو نبی بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے، توحید کا پیغام جو نبی بھی لے کر آیا ہے، اسے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا گیا، اسے سر پہ نہیں بٹھایا گیا، اسے سینے سے نہیں لگایا گیا، اسے دل میں نہیں بسایا گیا، اس کی قوم نے نکال ہی دیا۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہے، جو ہمارے رسول کو نکال دیتا ہے پھر ہم اس کو بھی وہاں رہنے نہیں دیتے۔ تمام انبیاء کو ان کے ماننے والوں نے یہی کہا کہ یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ یا ہم تجھے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، شعیب اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑا، ہمارا دین قبول نہ کیا تو ہم تجھے اس بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا بستی سے نکلنا منظور ہے، دین چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد۔ کافروں نے اپنے انبیاء سے کہا، جو ان کی طرف رسول بن کر آئے تھے، ان سے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے بستی سے، یا ہمارا دین قبول کر لو، واپس آ جاؤ دین کے اندر، یا تمہیں ہم نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا نکال دو، ہمیں نکلنا منظور ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے ان کی طرف وحی کر دی، تم نے اگر ہمارے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، تمہیں اس بستی کے اندر آباد کر دیں گے۔ یہی ہمارا طریقہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ وہی ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، اللہ حکم الحاکمین نے گنتی کے دن گزرے تھے، میدان بدر میں کفار کی گردنیں اڑا دی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور کفار کی لاشیں مسلمانوں کے سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر کے دکھا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا سب سے پہلا درس ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام پہ قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی خاطر انسان جب کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کٹیا چھوڑتا ہے تو اللہ اسے محل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے انسان جو بھی قربان کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ حکم الحاکمین اس کا بہترین بدلہ نہ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا باپ چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جب انہوں نے اپنا خاندان اور اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں کیا عطا فرمایا؟ اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ ایسے دو بیٹے دے دیے جن میں سے ایک بیٹے کی نسل سے سینکڑوں انبیاء کرام آئے، اور دوسرے بیٹے کی نسل سے ایک آیا، وہ سینکڑوں پہ بھاری تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کے برابر قرار دیا ہے، کلمہ طیبہ کے برابر قرار دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والتوبۃ تجب ما کان قبلہا والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، 70 برس عمر ہو اس کی، 80 برس عمر ہو اس کی، اور پوری زندگی اس نے برائیاں کی ہوں، بدکاریاں کی ہوں، شراب پیے ہوں، قتل و غارت گری کی ہو، جو جرم بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا۔ کیا عظیم کلمہ ہے، اور کتنا چھوٹا اور کتنا آسان کلمہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ بھی کیا ہوا ہو سب کا سب اللہ حکم الحاکمین پل بھر میں صاف کر دیتا ہے، اور انسان سمجھے کہ اس دن اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ پہلی زندگی کو بھلا دیا گیا، نہ صرف یہ کہ بھلا دیا گیا، قرآن کریم تو کچھ اور ہی اشارہ کرتا ہے۔
فرمایا جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے یعنی شرک کرے یا ناحق قتل کرے یا بدکاری کرے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، یہ تین جرم جو بھی کرے گا، قتل، بدکاری اور شرک، فرمایا اس کو کئی گنا عذاب دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پھینک دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب وآمن، جو شخص توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، وعمل عملا صالحا، اور صالح عمل کمائے، نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں صاف نہ ہو جاتا ہو۔ اور دوسری نیکی میں توبہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل ہجرت، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا کیا نتیجہ نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین والآخرین بن گئے، امام الانبیاء والمرسلین بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اسلام ایک مکمل نظام کی حیثیت سے نافذ نظر آنے لگ گیا، امت اسلامیہ اپنے اصل رنگ میں نظر آنے لگ گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا آغاز، امت محمدیہ کا آغاز، اس کی تاریخ کا آغاز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن سے نہیں ہوتا، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ اس کو اہمیت دینا اور اس کی وجہ سے کوئی شور شرابہ کرنا، یہ تو کسی دوسری قوم کی نقالی ہوگی، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی ایک اونچا مقام، بہت اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ملا جب آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آغاز ہوا۔ اس سے بھی اسلامی تاریخ کا آغاز نہیں ہوا، اس سے بھی مسلم امہ کی تاریخ کا آغاز نہیں ہوا۔ مسلم امہ کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جہاں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کی قربانی دی، اور وطن بھی کون سا؟ اللہ اکبر، مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے ایک معمولی بات ہے، ہم سے تو اپنی ٹوٹی پھوٹی بستی نہیں چھوڑی جاتی جو چرائم کی ماجگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، اور جو بھی اللہ کے لیے کوئی چھوڑتا ہے اللہ اس کو سربلند تو کرتا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہوتا یہی رہا ہے ہمیشہ، جس نے بھی کلمہ سنایا ہے اس کو لوگوں نے نکال ہی دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انہوں نے مکے کی طرف ہجرت کی تھی، امام الانبیاء نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور دونوں کو ایک ہی مقام ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور خلت اور خلیل انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اونچا مقام جو عطا کیا گیا ہے وہ خلت کا مقام ہے، اسے خلیل قرار دیا گیا ہے۔ اور پوری دنیا میں دو ہی خلیل ہوئے ہیں اللہ کے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ایک ان کے پوتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی اسی طرح خلیل بنایا ہے اپنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن۔ اور لوگوں سن لو، اگر میں نے تم میں سے کسی کو اپنا انتہائی اور آخری حد کا گہرا دوست بنانا ہوتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن سن لو اچھی طرح، میں کسی کا خلیل نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت کا خلیل ہوں، دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔
محبت کے 8 کے قریب درجے ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں آخری درجہ محبت کا وہ خلت کا مقام ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور دونوں کو ایک ہی نتیجے میں ملا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ نے آزمائش کی، امتحان لیے، وطن چھوڑنے کا امتحان لیا، بیٹا قربان کرنے کا امتحان لیا، خاندان چھوڑنے کا امتحان لیا۔ ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو کر نکلے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا؟ آخرت میں تو بہت کچھ عطا کیا، دنیا میں بتا دیا جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے دنیا بھر کا امام بنا دیا ہے۔ کیا مقام ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے تھے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہیں، سارے کہتے ہیں ہمارے، یہ دنیا ہے ابھی، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صرف ایک مقام پہ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 9 صاف ذکر کیے، اور سب سے بڑا اعزاز یہ بخشا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے تیری طرف وحی کر دی کہ تم نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، جو دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہی دین تجھے دیا ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، ملت ابراہیمی کے متبع ہیں، ابراہیم کے متبع نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی دین اسلام ہے جو بدرجہ اتم بتمام و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز یہ ہے کہ وہ دین جو کامل اور مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کریم علیہ السلام پہ نازل کیا، اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخش دیا کہ دین اسلام کو ملت ابراہیمی قرار دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحانوں میں سرخروئی حاصل کی، کامیاب و کامران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے، لوگ اہل بیت ہونے پہ اتراتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، ہم سادات ہیں، ہمیں سید کہا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب دنیا کی امامت ملی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ کے حضور ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، کیسے کیسے لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے تو امامت دے دی ہے، میری اولاد کو بھی امامت ملنی چاہیے۔ فَمَا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ امامت والا مقام جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، ظالم کبھی امام نہیں بنتے دنیا کے۔ دینے کے باوجود تردید کر دی۔ مطلب یہ تھا کہ تیرے خاندان میں سے، تیرے اہل بیت میں سے جو تیرے دین پہ چلیں گے وہ تو امام بن جائیں گے، جو تیرے دین پہ نہیں چلیں گے رشتہ داری کی وجہ سے امام نہیں بن سکتے۔ کسی کا خون کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اس کے کام نہیں آ سکتا، اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں اس لیے سربلند ہوں۔ اہل بیت میں سے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دین پر چلنے کی حیثیت ہے۔ جو دین امام الانبیاء لے کر آئے تھے اس دین پہ جو چلے گا وہ سر بلند ہے۔ اگر کوئی صرف رشتہ داری کی بات کرتا ہے تو رشتہ دار تو ابو جہل بھی تھا، رشتہ دار تو ابو لہب بھی تھا، رشتہ دار تو عتبہ و شیبہ بھی تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے پیچھے چلے گئے، اور کالا اور حبشے سے آنے والا بلال وہ امام الانبیاء کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یا نسل کی حیثیت نہیں ہے، زبان کی حیثیت نہیں ہے، زمان کی حیثیت نہیں ہے، مکان کی حیثیت نہیں ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی خاطر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے اونچا کرنے کے لیے، سر بلند کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو وہ جاعلک للناس اماما، وہ بھی دنیا کے امام بنا دیے گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، سید ولد آدم قرار دے دیا گیا۔ وہ مقام عطا کیے گئے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ تو ایک تو منظر یہ تھا کہ اکیلے ہی قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا، آپ کو اعزاز بخشا۔ گنتی کے دن گزرے کہ فوج در فوج دنیا اسلام میں داخل ہو رہی تھی، پھر تھوڑا سا وقت گزرا، تھوڑے سے امتحان اور لیے، پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پہ کھڑے ہیں اور سامنے 1,00,000 کا مجمع ہے۔ اپنی زندگی کے اندر صدیاں نہیں گزری، نسلیں نہیں گزری، اسلامی خلافت نہیں گزری، خود اپنی زندگی کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ اکیلے آوازیں لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اپنی ہی زندگی کے اندر وہ وقت آ گیا کہ منبر پہ کھڑے ہیں اور سامنے 1,00,000 کا مجمع ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہ میں نے فرض ادا کر دیا ہے کہ نہیں ادا کر دیا، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا۔ جب بھی دین کا کام کرنا ہو، جب بھی نیکی کرنی ہو، اس میں بنیادی چیز اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہو اور اس کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہ۔ اللہ کی قسم زندگی میں ایک عمل ایسا نصیب ہو جائے جس میں بندہ مطمئن ہو کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن ایک عمل بھی کوئی ایسا جس میں بندہ مطمئن ہو کہ واقعی صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے، گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچ لیجئے کہ ایک بھی یاد آتا ہے جس میں اللہ کے سوا کچھ اور نہ آیا ہو کبھی؟ واز تو ہم بہت کرتے ہیں، باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو غار میں گر گئے تھے 3 آدمی، اور انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑا تھا مصیبت سے نجات کے لیے، تو ان کو بھی پوری زندگی کا ایک ایک عمل یاد آیا تھا، بس ایک ایک عمل صرف جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکے، جس کے بارے میں وہ مطمئن تھے کہ صرف اللہ کے لیے کیا۔ ایک عمل بھی ایسا مل جائے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، بہت اطمینان بخش بات ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک عمل کی بدولت معاف کر دے گا۔ ہمارے اعمال زیادہ تر 90% اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، 95% اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ہوتے ہیں، کہ 2-4% اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے والا حصہ تو نہیں اللہ کو دیتے، اللہ والے حصے سے حصہ لے لیتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے دنیا عقبہ میں متبوع و مطاع ہیں، سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد زندگی کے آخری ایام میں 1,00,000 آدمی کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے دین کا فرض ادا کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا۔ سب نے بھی اقبال شہادت دی، ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے متفق علیہ شہادت دی کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا رسالہ پیغام پہنچا دیا ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی نصیحت کا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، ہر بھلائی کی بات دنیا کو بتا دی ہے، ہر برائی سے دنیا کو روک دیا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اطمینان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کر رہے ہیں یا اللہ دیکھ لے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے مقتدا اور رہنما کا حال ہے کہ اس کی پوری زندگی اطمینان بخش، اور ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ کیا سیکھا ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے امتی ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے محب ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتباع رسول کے علم بردار اور ذمہ دار اور اس کے دعوے دار ہیں؟ اگر کسی نے اتباع رسول کا دعویٰ کرنا ہے تو اس کے امام الانبیاء کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا کہ شخص کیا کر رہا تھا اور اس کی جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ اتنا اخلاص نصیب ہو تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے صفر سے لاکھ تک پہنچ گئے ہیں۔ لاکھ تو وہ تھے جو جمع ہوئے تھے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہوں گے۔ اور پھر اللہ حکم الحاکمین نے، جس شخص نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا،
اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی اپنی زندگی میں دکھا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جو کل نکالنے والے تھے، رہنے نہیں دے رہے تھے، قتل کی تدبیریں کر رہے تھے اور جلا وطنی کی تدبیریں کر رہے تھے، ساتھیوں کو تنگ کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے سامنے دربار میں کھڑے ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کیا توقع ہے تمہیں، مجھ سے کیا امید ہے تمہیں، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو سب نے کہا تو بھائی ہے، تو چچا ہے، تو عزیز ہے، تو بیٹا ہے، ہمیں یہی امید ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور ان کے اندر وہ بھی تھے جن نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو پتھر مار مار کے ان کے حمل گرائے ہوئے تھے۔ کیا کہنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، بیچ دیا تھا۔ جب ان کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے بھی تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے وہی بات کہتا ہوں یہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ کسی کی زندگی کے اندر یہ ہے، کسی کے اندر یہ ہمت 50 برس گزر جائیں، ایک گالی دی ہوئی ہو تو 50 برس میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور امتی ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سیکھا ہم نے حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا حاصل کیا ہم نے، کیا ہماری اتباع کا دعویٰ ہے، کیا ہماری اقتداء کا دعویٰ ہے، کیا ہماری سنت پر چلنے کا دعویٰ ہے، کون سی وہ سنتیں ہیں جن کو ہم سینے سے لگائے پھرتے ہیں، زندگی میں تبدیلی کرنے کے لیے تو ذرا بھر تیار نہیں ہے، اور سنت کے علم بردار بننے کے لیے بڑے تیار ہیں کہ ہم سے بڑا سنت کا متبع ہی کوئی نہیں ہے۔ سیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات موضوع سے ملتی لیکن تھوڑی سی خارج ہے، ذہن میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستاح ایک صحابی تھے اور مسکین غریب آدمی تھے، ابوبکر صدیق کے خرچے پہ پلتے تھے، انہی کے گھر سے کھانا کھاتے تھے، وہی کپڑے بنا کے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش ہوئی تو مستاح بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے خلاف سازش، مستاح اس کے اندر شریک، ابوبکر کی بیٹی کے خلاف سازش اور مستاح بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ابوبکر صدیق کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ چلی جائے کہ وہ تو نبی تھے اللہ کے، اس لیے ہم کہاں ان کے راستے پہ چل سکتے ہیں، یہ امتی ہے، یہ امتی ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ پھر قصہ تو لمبا ہے، آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جب آسمان سے حضرت عائشہ کی برات اتاری، قرآن کریم کے اندر آیتیں اتار دیں کہ اللہ رب العزت کے نبی کی یہ اہلیہ محترمہ پاک ہے اور جنتیوں میں سے ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی 100% صاف پاک ہے اور میرے گھر میں پلنے والا آدمی ان کے خلاف سازش میں شریک ہوا ہے، قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس پر ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ کون سا اس میں غلط کام تھا؟ کسی کی بیٹی کے اندر، بیٹی پر تہمت میں شریک ہو جانا کوئی چھوٹا سا دکھ تو نہیں ہے، اس پہ اتنا غصہ آ جائے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، قتل نہیں کیا، مارا نہیں ہے، یہی کہا ہے کہ آج کے بعد اس کا وظیفہ بند ہے۔ اور جہاں حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں اتری وہاں یہ آیت بھی آ گئی، لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دے رکھے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم فقیروں، مسکینوں، مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے؟ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں جب یہ آیتیں پڑھی، چادر کھینچی اور دوڑتے ہوئے باہر نکلے
احب ان یغفر اللہ لی، احب ان یغفر اللہ لی، احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے بھی مصطح کو معاف کر دی، ایک آیت سن کر سب کچھ معاف کر دیا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سامنے کھڑے، ظلم کرنے والے، شہر سے نکالنے والے، انتہائی دکھ دینے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ کبھی مصیبت آ جائے، کبھی دکھ آ جائے، کبھی انسان مشکلات کا شکار ہو جائے تو محمد کریم علیہ السلام کی مکی زندگی پڑھنی چاہیے۔ ڈسہارٹ نہیں ہوئے، حوصلہ نہیں چھوڑا، کام نہیں چھوڑا، کام کے اندر ذرا بھر کمی نہیں کی، توحید کا اعلان کرنے میں ذرا بھر سستی نہیں دکھائی، اور جب بادشاہ بنے، مدینے جیسی ریاست کے سربراہ بنے، اور عملی طور پر دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا، دشمنوں کو سامنے بٹھا کے معاف کر دیا، اور ساری دنیا زیر نگی ہو گئی، اس وقت بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کے اندر ذرا بھر تکبر نہیں ہے۔ جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہیں۔ حکم یہ ملا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اے نبی تم جب مدینے میں چلے جاؤ گے، ہجرت قریب آ رہی ہے، نئے احکام دیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے تم نے کیا کرنا ہے؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ نکالے تو اچھے طریقے سے نکالنا، اللہ داخل کرے تو اچھے طریقے سے نکالنا۔ نکالا تو وہ بھی دنیا بھر کے لیے نشان بن گیا۔ امام الانبیاء کا مکے سے نکلنا بھی دنیا بھر کے لیے نشان ہے، اور امام الانبیاء کا مدینے میں داخل ہونا بھی دنیا بھر کے لیے نشان۔ اور اعلان کر دو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، باطل کبھی حق کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل حق استقامت کا ثبوت دیں، ہمت کا ثبوت دیں، توحید کا ثبوت دیں، اور اپنے عزم پر پختہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حق کبھی باطل سے ہار جائے۔ حق ہمیشہ جیتتا ہے، باطل ہمیشہ ہارتا ہے۔ اہل حق سچے ہوں گے تو یہ بھی جیتیں گے، اہل حق جھوٹے ہوں گے تو ان کی قسمت۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بڑے پہلو تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شارح بھی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاکم بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی بات یہ کہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا جب انسان کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سبق نہ ملتا ہو۔ ایک سبق مکی زندگی سے ملے گا، دوسرا سبق مدنی زندگی سے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حیثیتیں آ کر مدینہ منورہ میں اجاگر ہوئی ہیں۔ پتہ وہاں چلا آگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر بلند مقام اور کامل شخصیت کے حامل تھے، اور اسلام ایک مکمل اور کامل نظام زندگی ہے۔ کسی زندگی کے کسی ایک شعبے کا نام اسلام نہیں ہے، ایک مکمل نظام ہے۔ مکمل نظام تب ہی سامنے آئے گا جب کوئی ریاست مارز وجود میں آئے گی، جب کوئی سٹیٹ بنے گی، جب کوئی حکومت بنے گی، جب نظام کو نافذ ہونے کا موقع ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا غریب الوطنی سے ہوئی تھی۔ غریب الوطن کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کی مرضی نہ چلتی ہو، جس کا ڈومیسائل نہ ہو، جس کو شہری حقوق حاصل نہ ہو، جس کی بات نہ سنی جاتی ہو،
جس کی بات نہ مانی جاتی ہو، جس کا ماحول میں کوئی کردار نہ ہو، وہ غریب الوطن ہوتا ہے۔ جب کسی کو شہریت مل جاتی ہے پھر وہ مسافر نہیں رہتا، جب کوئی گھر خرید لیتا ہے پھر وہ مسافر نہیں رہتا، جب کسی کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، جب کسی کی مسجد چلنے لگ جاتی ہے پھر وہ غریب الوطن نہیں رہتا ہے، پھر وہ رہائشی ہو جاتا ہے۔ اسلام کا آغاز کہاں کیسے ہوا تھا؟ کوئی اس کی بات ماننے والا، کوئی اس کی بات سننے والا، کوئی اس پہ عمل کرنے والا، کوئی اس کو بطور نظام ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ آغاز اس سے ہوا تھا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی جب آپ علیہ السلام مدینے تشریف لے گئے تو اسلام کی ساری خوبیاں بھی کھل کر سامنے آ گئیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مقامات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ ذرا سا انتظار کرنا ہوتا ہے، ذرا سا صبر کرنا ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اور کامل شخصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ بہت کچھ کیا آپ نے مدینے میں، لیکن سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ قباء بستی میں آئے، وہاں چند دن ٹھہرے تو وہاں سب سے پہلا کام کیا؟ وہاں کیا نشان چھوڑ کے آئے؟ مسجد قباء چھوڑ کے آئے، جو آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آباد ہے۔ دنیا جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وہاں وہ مقام بھی دیکھتی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے جب آپ پر آیت اتری۔ شاید یہ ایک ہی مقام ہے جو بعین ہی محفوظ ہے، وہاں امام الانبیاء کھڑے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کی آیت اتری تھی۔ وہاں چند دن ٹھہرے، وہاں مسجد تعمیر کی، پھر وہاں سے چلے، راستے میں جمعہ کا ٹائم ہو گیا، جمعہ پڑا، وہاں مسجد جمعہ تعمیر ہوئی، وہ بھی قائم ہے۔ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ایک ہی کام کر رہے ہیں، اپنے گھر کی فکر نہیں، اللہ کے گھر کی فکر۔ مدینے تشریف لائے، قبائل استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بن جائیں۔ لوگ اونٹ کی مہار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، قصوہ اونٹنی کی مہار پکڑ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة، اس کی مہار نہ پکڑو، چھوڑ دو اس کو کہیں سے حکم ملا ہوا ہے، اس نے کہاں جانا ہے۔ نبی کی اونٹنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پاس ہی وحی آ رہی ہے، فرمایا دعوها فإنها مأمورة، چھوڑ دو اس کو حکم ملا ہوا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ اونٹنی آئی، آ کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، وہاں سے اٹھی، چکر لگایا، پھر وہیں آ کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹنی کا چکر بے مقصد نہیں ہے، اونٹنی جو چکر لگایا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اونٹنی نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں اللہ کا گھر مسجد نبوی تعمیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے حدود اربع متعین کر دیا، دیواریں بتا دی کہ یہاں بنے گی مسجد نبوی کی دیواریں، وہ اصل مسجد نبوی آج بھی اس کی نشاندہی ہے جو اونٹنی کے چکر کے نتیجے میں بنی تھی۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشاندہی اس کے حکم سے بنی ہیں، ایک مسجد اقصیٰ، ایک مسجد حرام، اور ایک مسجد نبوی۔ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ تو اونٹنی نے چکر لگایا، وہیں آ کے بیٹھ گئی جہاں سے پہلے اٹھی تھی، اس مقام پہ مسجد بنا دی گئی۔ سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کہ نئی ریاست اور نئی اسٹیٹ کی وزارت مذہبی امور یا وزارت اسلامی امور یا وزارت دینی امور کی بنیاد رکھی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر مسجد ہوتی ہے، تمام دینی معاملات کا مرکز اور سینٹرل مسجد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ریاست کے اس عظیم رکن کا آغاز کیا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کچھ اور ہو نہ ہو، لیکن دینی حیثیت، کسی نظام کی دینی حیثیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی نظام کے نفاذ کا آغاز مسجد کی تعمیر اور دینی امور کو اجاگر کرنے سے ہوا۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا؟ اس مسجد کے اندر ایک تھڑا بنوا دیا، ایک مقام بنوا دیا، یہاں وزارت تعلیم کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، یہاں پڑھنے والے بیٹھیں گے، تعلیم حاصل کرنے والے بیٹھیں گے، نماز کے بعد تعلیم، سب سے پہلا کام عبادت، اس کے بعد دوسرا کام تعلیم کی نشر و اشاعت۔ شفا کا تھڑا قائم کر دیا، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے، یہ ان کا مقام ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت تعلیم دینے کے فلسفے کو رائج کیا، متعارف کرایا. کو پڑھنا چاہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو میں اسے فیس نہیں مانگتا، فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں. نہ صرف یہ کہ فی سبیل اللہ پڑھائیں گے بلکہ ان کے کھانے دانے کا انتظام بھی ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے گھر کا کوئی فرد بھی اپنی ضرورت پیش کرتا تھا. حضرت فاطمہ جیسی بیٹی بھی کوئی ضرورت پیش کرتی تھی تو ایک ہی جواب دیتے تھے، میں تمہارا خیال رکھوں کہ اپنے صفہ کے بیٹوں کا خیال رکھوں، صفہ کے شاگردوں کا خیال رکھوں. میرا سب سے بڑا مسئلہ صفہ میں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، میرا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے. میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی ہے، باقی سب کی اہمیت بعد میں ہے. تو وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے، کوئی مہینہ ٹھہرتا، کوئی 2 مہینے ٹھہرتا، کوئی زیادہ دیر ٹھہرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی طلبہ میں سے تھے. اور کمال طریقہ تھا امام الانبیاء کے تعلیم دینے کا، کمال اہتمام تھا، کمال احترام تھا. مسجد میں تشریف لاتے، کوئی ٹولی کچھ کر رہی ہے، کوئی ٹولی کچھ کر رہی ہے، کوئی ٹولی کچھ کر رہی ہے، کوئی جماعت کچھ کر رہی ہے. مسجد نبوی میں صحابہ آگے بیٹھتے تھے، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، کوئی اپنی بات چیت کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ ملا تھا، نہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو نے صرف ان کے پاس بیٹھنا ہے جو دین کا علم حاصل کرنے آئے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ان کے پاس بیٹھتے تھے. امام الانبیاء ایک دن تشریف لائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، حضرت زید بن ثابت بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں اور بڑے علماء کرام میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، بڑے خاندان کے فرد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند پایہ صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے ابو ہریرہ سے پوچھو. اس نے کہا عجیب بات ہے، ہم اتنے بڑے عالم کے پاس آئے ہیں، قرشی ہو اور مہاجر ہو اور پرانے صحابی رسول ہو، جلیل القدر شخصیت، اور تم یمن سے آنے والے دوسی غلام کے پاس بھیج رہے ہو، ہم بچے کے پاس بھیج رہے ہو، تمہارے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے اس کی وجہ ہے، جو میں تمہیں ابو ہریرہ کے پاس بھیج رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ میں ایک بار ایسا ہوا کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اور تھا، ایک ابو ہریرہ تھا، ایک میں تھا. ہم ذکر اذکار کر رہے تھے، تھوڑی دیر ذکر اذکار کرتے، تھوڑی دیر تعلیم کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کو پڑھاتے سکھاتے، پھر دعا کرنے لگ جاتے. پھر اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے علم و تعلیم کی باتیں کرنے لگ جاتے، پھر دعا کرنے لگ. یہ ہم کام کر رہے ہیں. صحابہ یہی کام کیا کرتے تھے. اندازہ لگا لے ہم کیا کام کرتے ہیں. پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو دعا کرنے لگ جاتے، دعا سے اطمینان ہوتا تو پھر پڑھنے لگ جاتے. ہم یہ کام کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے. ہم خاموش ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ خاموش کیوں ہو، کیا کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا کہ ہم دعا کر رہے تھے. آپ نے میں دعا کر رہے تھے، کرو دعا، رکوں گے. ہم نے دعا کرنا شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنا شروع کر دی. کیا دعا ہوگی، کیا چھوڑا ہوگا انہوں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دعا پہ آمین کہہ رہے ہوں، کیا چھوڑا ہوگا مانگنے سے. انہوں نے بڑا کچھ مانگا، ہم نے بڑی لمبی دعا کی. نبی السلام آمین 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 کہتے جا رہے. جب ہماری دعا ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ تم بھی کچھ مانگ لو، تم نے کچھ بھی نہیں مانگا. ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اے اللہ، میں تو اس سے وہ سب کچھ مانگتا ہوں جو میرے ان 2 ساتھیوں نے مانگا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی. اب زید بن ثابت کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول، وہ غلطی ہو گئی، ہم نہیں ایسا علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق کا بہا الغلام الدوسی، وہ ہو گیا جو ہونا تھا. یہ ابو ہریرہ کے حصے میں ہی تھا. ابو ہریرہ ہی کا حصہ تھا. وہ وقت گزر گیا ہے. صرف ابو ہریرہ کو یہ مقام حاصل ہوا، اصحاب صفہ میں سے ایک اونچی شخصیت کو. ایک بار نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول، من احق بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا. اب سمپل سی بات ہے، مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ بتا دیتے، لیکن یہ
صفہ کے بڑے طالب علم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بعد میں بتایا، پہلے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارے لگے مجھے پہلے ہی پتہ تھا، مجھے یہ گمان تھا کہ تو اس سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں حدیث سیکھنے کی حرص تجھے اللہ نے جتنی دی ہوئی ہے کسی اور کو نہیں۔ یہ بات کہہ کے پھر بتایا، احق الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میں قیامت کے دن میں شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ انسان ہوگا جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ہم نے تو اور بڑے مسائل بنائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ٹوک فیصلہ کر گئے ہیں کہ فیصلے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوں گے۔ تم نے جو اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں نا وہ بڑے آسان ہیں، لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہنا بڑا مشکل کام ہے، باقی سارے کام آسان ہیں۔ خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو شخص دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا میری شفاعت کا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کا بڑا خیال رکھتے، ان کے کھانے دانے کا خیال رکھتے تھے، اور جو لوگ آ جاتے تھے باہر سے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ ہاسٹل تو تھا نہیں، ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا۔ صحابہ کرام اپنے اپنے حصے کے لوگوں کو گھر میں لے جاتے تھے، جس کو کوئی نہیں لے جاتا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے جا کے اس کو مہمان رکھتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ مہمان بنتے تھے، آئے بھی دین سیکھنے کے لیے، مہمان بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجبور بھی نہیں کرتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا نوجوان آتے تھے دین سیکھتے تھے، جب آپ کو ذرا احساس ہوتا کہ ان کو گھر یاد آ رہا ہوگا تو ان سے کہتے جو تم نے سیکھ لیا ہے اسے یاد رکھنا، لوگوں کو پہنچا دینا، آپ چلے جاؤ واپس، چھٹی دے پکی چھٹی دے دیتے تھے، چلے جاؤ واپس، مجبور نہیں کرتے تھے کہ یہیں رہو واپس نہ جاؤ۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادارت تعلیم اور وزارت تعلیم اور شعبہ تعلیم تھا۔ تو سب سے پہلے کام دینی امور کا اہتمام، اس کے بعد تعلیم کا اہتمام، یہ بھی دینی کا حصہ ہے۔ اور یہ بڑا کارنامہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ریاست قائم ہوتی ہے سب سے پہلے بنیادی باتیں جو ہیں ان کا آغاز کیا جائے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، ابھی تک تعلیم کا سلسلہ وہ رنگ نہیں اختیار کر سکا جو رنگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تھا۔ جس طریقے سے آپ نے تعلیم دینا شروع کی تھی، جس طریقے سے آپ نے تعلیم کا آغاز کیا اور تعلیم کو متعارف کرایا اور مفت لوگوں کو پڑھایا، اس طریقے سے آج تک دنیا کے اندر کبھی کوئی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ امام الانبیاء کا نظام تاحال منفرد ہے، اسی لیے کامیابی کی نسبت بہت عظیم الشان تھی، بڑی عظیم الشان کامیابی کی نسبت ہے۔ دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جس میں سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ فارغ ہوئے؟ دنیا کا کون سا وہ تعلیمی ادارہ ہے جس نے عشرہ مبشرہ جیسے طلبہ پیدا کیے؟ دنیا کا کون سا وہ تعلیمی ادارہ ہے جس نے ابو ہریرہ جیسے لوگ پیدا کیے، ابو سعید خدری جیسے لوگ پیدا کیے ہو، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ پیدا کیے ہو، عبداللہ بن عمر بن عاص جیسے لوگ پیدا کیے ہو، جہاں سے عائشہ صدیقہ جیسے لوگ پیدا کیے ہو؟ کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان کے نزدیک سب سے اہم کام تعلیم ہے۔ بچے کو شعور آئے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کے بعد اس کو نماز پہ لگاؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ آپ نے فرمایا جو ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے پہ لگاؤ۔ اگر وہ 10 سال کا ہو کے بھی نہ پڑھے تو پھر اس کو ڈانٹو ڈپٹو اور سمجھانے کی کوشش کرو کہ پڑھنے کی چیز ہے۔ ہم نے الٹ کر دیا کام، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ گھر سے نکال دیتے ہیں، بستہ پکڑا دیتے ہیں، جاؤ جا کے پڑھو۔ نماز کی اس کی 20 سال کا ہو جائے تو بھی نہ پڑھے تو بھی فکر نہیں ہوتی۔ یہ تعلیم کی فکر نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ تعلیم کی فکر ہو تو سنت نبوی ہمیشہ سامنے رہے۔ سب سے پہلا کام دین کی تعلیم، سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ، توحید کی تعلیم، نماز کی تعلیم، اس کے بعد تعلیم، جیسا کہ حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد تیسرا کام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر اہم ترین جو کام کیا وہ وزارت داخلہ کا نظام تھا کہ داخلی امور کی اصلاح
اس کے لیے آپ نے بہترین کارنامہ یہ سر انجام دیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. مہاجرین انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی, دوستی نہیں قائم کی, تعلقات کار قائم نہیں کیے, اصول و قانون نہیں دیے کہ یہ اس پہ زیادتی نہ کرے, وہ اس پہ زیادتی نہ کرے. انتہا کر دی جس کے بعد کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا, بھائی بھائی بنا دیے. اور ان کا بھی کمال ہے کہ وہ بھائی بھائی بن گئے. اس کا بھی کمال ہے کہ اس نے الذین قالوا لاخوانہم انک رؤوف رحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر. ان کا بھی مقام بیان کیا, آنے والوں کا بھی, اور جن کے پاس آئے تھے ان کا بھی مقام بیان کیا. کمال کر دی اللہ احکم الحاکمین نے ان کو خراج تحسین دینے کی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت پیچھے رکھ دیتے ہیں, اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں, اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے, مہاجر بھائیوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے. مواخات میں صحابہ نے کیسے کیسے نمونے پیش کیے, ایک لمبی کہانی ہے, اور کیسا مثالی معاشرہ قائم ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر اور اس بہترین عمل کے نتیجے میں آپ نے تیسرا کام مدینے میں آ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. تو اس کا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ماں باپ جائے بھائی ہے, یہ محمد رسول اللہ کے حکم پر بنے ہوئے بھائی. ایک صحابی آگے بتاتے ہیں کہ مجھے مدینے میں آئے ہوئے 6 برس ہو گئے تھے, 6 برس ہو گئے تھے مجھے مدینے میں آئے ہوئے. تو مجھے یہ نہیں پتا چلا تھا کہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد ہے یا کہیں باہر کا فرد ہے. نبی صاحب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق, گھر میں اتنا آنا جانا, اتنا کھانا پینا تھا عبداللہ بن مسعود کا حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. 6 برس تک مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ اس گھر کا آدمی ہے کہیں باہر کا آدمی. وہ جب خود ایسا نمونہ پیش کریں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا. ابوبکر صدیق کے ساتھ جو تعلق تھا, ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے پہلے سوتے نہیں تھے. جب تک رسالت میں آپ کھانا نہیں کھا لیتے تھے ابوبکر صدیق کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی کام امام الانبیاء سے پہلے ابوبکر صدیق نہیں کرتے تھے. یہ مدینے کے معاشرے کا ہلکا سا نقشہ ہے. کاش کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے. ایسا تو نہیں تھا کہ مدینے میں صرف صحابہ کرام ہی تھے اور کوئی نہیں تھا, وہاں یہودی بھی رہتے تھے, وہاں عیسائی بھی رہتے تھے. لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر بہترین معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی. یہ اصل کارنامہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلی امور کو سلجھانے کے لیے. اور خارجی امور بھی نظر انداز نہیں کیے, سیاسی معاملات بھی نظر انداز نہیں کیے. اس کے لیے سب سے پہلے آتے ہی میثاق مدینہ, بہت جلد میثاق مدینہ مارز میں وجود میں آ گیا تھا. میثاق مدینہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بحیثیت حکمران کے, بحیثیت ایک ریاست کے سربراہ کے, مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے دیگر اقوام جو اس ماحول میں رہتی تھیں ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم نے کیسے جینا ہے اور کیسے جینے دینا ہے. خود جیو, دوسروں کو جینے دو. کفار کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اس وعدے کے بنود لمبے چوڑے ہیں, تمام تفصیلات موجود ہیں کہ کیسے رہنا ہے, کیسے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے, کیسے ایک دوسرے کی عزتوں کی پاسداری کرنی ہے, کیسے کوئی باہر سے دشمن حملہ کر دے تو پھر کیا کرنا ہے. ساری امور و معاملات اس کے اندر واضح کر دیے گئے تھے. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی تھی اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی اساس اور بنیاد تھی میثاق مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اس قدر متوکل اللہ تھے کہ یہ میثاق مدینہ اس ماحول کے اندر جتنی قومیں آباد تھیں ان پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میثاق مدینہ کے نتیجے میں برتری عطا فرما دی تھی. وہ مسلم ریاست کے فرد کی حیثیت سے انہوں نے اس پر دستخط کیے تھے کہ اس کا حصہ بن کر رہیں گے ہم. اور جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, معاہدہ حدیبیہ, وہ بظاہر تو لوگوں کو شکست نظر آ رہی تھی لیکن وہ بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی فتح ہی تھی. اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. گنتی کے دن گزرے تھے کہ ابو سفیان
مدینے پہنچا ہوا تھا منت سماعت کرنے کے لیے کہ وہ معاہدہ ذرا لمبا کر دیں. انہوں نے توڑ دیا تھا اس معاہدے کو. اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ امام الانبیاء یہ معاہدہ کر کے پھنس گئے ہیں. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہم پھنسے ہیں. پھر انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. جب توڑا تو نبی صاحب نے بھی اس کو توڑنے کا اعلان کر دیا. جب نبی صاحب نے اس کو توڑنے کا اعلان کر دیا تو پھر ان کو جان کے لالے پڑ گئے. ابو سفیان جو اس وقت مکے کا سردار تھا وہ مدینے آیا اس معاہدے میں ایکسٹینشن لینے کے لیے, توسیع لینے کے لیے, اور منتیں کرتا پھر رہا. کبھی کسی کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کہ میری سفارش کا تو نبی صاحب السلام کے پاس کہ آپ اس معاہدے میں تھوڑی سی توسیع کر دیں. فاطمہ کے پاس جا کے بھی منتیں کیں. پہلا شاک تو اس کو اس وقت لگا جب اپنی بیٹی کے گھر میں گیا. ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا کہ تم اس بستر میں بیٹھ سکتے. کہنے لگا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ تو نے بستر کے مجھے شایان شام نہیں سمجھا یا بستر کو میرے شایان شام نہیں سمجھا کہ میں مکے کا سردار ہوں. یہ ٹوٹا پھوٹا بستر میرے شایان شان نہیں ہے اس لیے اٹھا دیا ہے کہ سردار اس چھوٹے سے معمولی سے بستر پر کیسے بیٹھے. نہیں, کہنے لگی نہیں, یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ بستر, اس پہ کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا. یہ بیٹی ہے, کیا گزری ہوگی اس پہ, کیا گزری ہوگی, کیا کہتی ہے اس کی سرداری. فقیر اور گداگر کی حیثیت سے مدینے میں آیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے عزتیں بخشی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. فاطمہ کے پاس گئے, کہ نہیں میں نہیں سفارش کر سکتی. حتیٰ کہ اتنا نیچے اترے, کہنے لگے کہ حسن کو میرے ساتھ بھیج دو. کہتے یہ تو رڑتا پھر رہا ہے ابھی چھوٹا سا بچہ, یہ تیری کیا سفارش کرے گا. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا. یہ حکمت عملی ہے, یہ اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل کا نتیجہ ہے, یہ اللہ پر یقین کا نتیجہ ہے, یہ اللہ کی فرما برداری کا نتیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا کیا سبق نہیں ملتا. اللہ اکبر. انسان ایک دفعہ پرعزم ہو کے دین پر عمل کرنے کا سوچے تو صحیح, پھر دیکھے کیا کیا نہیں ہو. سو میرے بھائیو, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ اسلام کے ایک مکمل نظام زندگی کا سبق ہے. ہماری بیوقوفی اور کم عقلی اور نالائکی یہ ہے, ایک تو ہماری بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم گروہوں اور گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. 4 آدمی ادھر پھر رہے ہیں, 2 آدمی ادھر پھر رہے ہیں, 6 آدمی ادھر پھر رہے ہیں. اللہ کا حکم یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سارے مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں کے پیچھے لگ جاؤ. اللہ نے جو رسی لٹکائی ہوئی ہے سارے اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور رسی کون سی رسی ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی رسی ہے. اس کے سوا دنیا کٹھی نہیں ہو سکتی. ہم نے اس سبق کو پیچھے پھینکا ہوا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر لوگ جمع ہو جائیں. ناممکن ہے, ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی. اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے مکمل کر دیا ہے دین. جو دین کے لاکھوں احکام ہیں ان میں سے کوئی 2-3 لے کے پھر رہا ہے, کوئی 4-5 لے کے پھر رہا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی ٹولی بنا کے پھر رہا ہے, کوئی نہ کوئی اپنا ماٹو بنایا ہوا ہے. اسلام کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. اسلام کی درجہ بندی ہے ہی کوئی نہیں. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ نجات کن بنیادوں پر ہوگی. سوال قبر میں کس چیز کا ہوگا, میدان محشر میں سوال کس بات کا ہوگا, جنت دوزخ کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا. کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا اس بات پر. ایک ہی بات پہ غور ہے, جو میں کر رہا ہوں تم وہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہو, جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا ہو تو تم غلط ہو. یہ کوئی بھی نہیں سوچتا. حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میں آپ تو اسوہ حسنہ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. میری تیری کیا حیثیت ہے؟ حیثیت تو سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین, شفیع المذنبین محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اگر میرا دشمن بھی کوئی امام الانبیاء کا مقتدی ہے, امام الانبیاء کو مانتا ہے, آپ کے پیچھے چلتا ہے, تو مجھے اپنے غیر دوست سے زیادہ وہ عزیز ہونا چاہیے اگرچہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. اگر ہماری بنیاد اللہ کے رسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ہم تو اپنی ذاتی اغراض ہی ختم نہیں ہوتی, دل کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی, دل کے اندر جو بت پالے ہوئے وہی ہم سے نہیں توڑے جاتے, اور ہم کیا کر لیں گے. مکمل نظام زندگی, مکمل نظام زندگی. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن لیٹ آنے کی کوئی تو سزا ملنی چاہیے, اگرچہ وہ سزا بھی جزا ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی سزا بھی جزا ہو. بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں وہ غلطی کریں تو ان کو جزا مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنایا کہ ہماری غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سزا کی بجائے جزا عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی حیثیتیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ حقیقی شریعت کا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے.
اللہ کے سوا کوئی شریعت کا کوئی حکم نہیں دے سکتا، صرف اللہ کا حق۔ لہ الخلق والامر، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ شارع کون ہے، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ شارع حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم کے لیے، آپ کی تقدیر اور آپ کے احترام کے لیے، آپ کو سربلند کرنے کے لیے آپ کی طرف بھی تشریح کی نسبت کی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، یہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ ویحل لهم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کو حلال کرتا ہے، اور حرام چیزیں، پلید چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انہوں نے اپنے گلے میں جو نجائز طوق پہنے ہوئے ہیں وہ اتارتا ہے، جو فضول بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ اتارتا ہے، بدعتوں کے بوجھ، شرک کے بوجھ، اپنے پاس سے شریعت بنائی ہوئی ہے، اپنے پاس سے دین گھڑا ہوا ہے، کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہ بوجھ اتار رہے ہیں جو لوگوں نے خود اپنے سروں پہ لادے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ ہلکے کرنے کے لیے آئے تھے، بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، مشقتیں دور کرنے کے لیے آئے تھے، مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ نے قرآن آسانی کے لیے اتارا ہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں اتارا۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ، ہم نے تو اس لیے اتارا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتی، ہم تمہیں طریقہ سکھا دیں، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تشریح جو اس کا اپنا حق ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی کہ یہ بھی حلال کرتا ہے، یہ بھی حرام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے اللہ حلال کرے حلال ہوتا ہے ویسے وہ بھی حلال ہوتا ہے جو میں حرام کروں، اللہ کا حرام کیا ہوا جیسے حرام ہوتا ہے ویسے ہی وہ حرام ہوتا ہے جسے میں حرام کروں۔ اللہ کا حلال کرنا، میرا حلال کرنا ایک ہی بات ہے، اللہ کا کسی چیز کو حرام کرنا، میرا حرام کرنا ایک ہی بات ہے۔ مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اللہ کے نزدیک دونوں ہی حرم ہے، اللہ کا دیا ہوا بھی ویسا ہی ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا بھی ویسا ہی ہے۔ نہ وہاں کسی کو مارا جا سکتا ہے، نہ یہاں کسی کو مارا جا سکتا ہے، نہ وہاں شکار ہو سکتا ہے، نہ یہاں شکار ہو سکتا ہے، نہ وہاں درخت کاٹے جا سکتے ہیں، نہ یہاں درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔ وہ بھی حرم، یہ بھی حرم، وہ اللہ نے قرار دیا یا رسول اللہ نے قرار دیا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی لڑنے کا حکم، اور جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی لڑنے کا حکم۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُؤْتُونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ شارع کی حیثیت سے آپ کو بھی متعارف کرایا، تو یہ آپ کی حیثیت مدینے میں آ کے اجاگر ہوئی ہے۔ اس لیے مدنی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے اللہ کی فرمانبرداری ویسے رسول اللہ کی فرمانبرداری۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو قرآن میں آیا ہم مانتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہم نہیں مانتے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، سچے پکے کافر وہ ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، اللہ کی ماننے کے رسول اللہ کی نہیں ماننے کے۔ اب اصلی کافر یہ ہوتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، یہ کوئی حاشیہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنے پاس سے مارکرس نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر یہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے اطاعت کرنے میں، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے ویسے رسول اللہ کی اطاعت فرض۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شارح بھی ہیں، کتاب اللہ نے اتاری، شرع امام الانبیاء نے کی، قرآن اللہ نے اتارا، بیان محمد رسول اللہ نے کیا، اللہ نے اس کو اپنا بیان قرار دیا، امام الانبیاء کے بیان کو اللہ نے اپنا بیان قرار دیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ میں زبان نہ ہلاؤ، ہم تیرے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے، تیری زبان سے اس کی تلاوت کروائیں گے اور ہم خود اس کا بیان کریں گے۔ بیان امام الانبیاء نے کیا، نسبت اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، وہ بیان قرآن، حدیث نبی بیان قرآن ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قاضی بھی ہیں، اور قاضی بھی ایسے ہیں جس کو اوپر سے مقرر کیا گیا ہے، یہاں سے فیصلہ ہو جائے تو اس کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں اپیل نہیں ہو سکتی، اپیل ہوگی تو اللہ کے دربار میں ہوگی نا، وہاں سے جواب ملے گا میں نے ہی بھیجا تھا، میرا ہی فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں۔
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے رسالت میں آپ فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ماننے کی گنجائش ہے اور کوئی گنجائش نہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قاضی تھے ویسے حاکم بھی تھے، ویسے حاکم بھی تھے. اور حاکم بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا تھا آپ کو کہ دنیا منتیں کرتی ہے کہ ووٹ دو تاکہ ہم آپ کے حاکم بن سکیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ چھپ چھپا کے اہل مدینہ مکے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماعت کرنے کے لیے کہ تشریف لائیں ہمارا نظام سنبھال لیں. نبی صاحب نہیں آ رہے، انکار کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں. حضرت عباس نے بھی تقریر کی، مسلمان نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر باعزت ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو لے کے جا رہے ہو، تمہیں قربانی دینی پڑے گی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال قربان کرنے پڑیں گے، اپنی اولاد قربان کرنی پڑے گی، اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، اپنے خاندان قربان کرنے پڑے گی، اپنی بیویاں قربان کرنی پڑیں گی، سب کچھ قربان پڑنا. انہوں نے کہا سب کچھ مانتے ہیں، بتاؤ نتیجے میں ملے گا کیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس کے نتیجے میں جنت ملے گی. کسی نے بات نہیں کی جنت ملے گی، ہاتھ کھڑے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر انہیں کر کے دکھایا بھی، کر کے دکھایا بھی. مدنی زندگی میں امام الانبیاء سے بھی سبق ملتے ہیں اور انصار کی زندگی سے بھی سبق ملتے ہیں، مہاجرین کی زندگی سے بھی سبق ملتے ہیں. رسالت میں آپ کی بات آ جائے تو پھر بندہ چون چلا نہ کرے. حاکم بھی ایسے بنایا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکومت بھی ایسی کر کے دکھائی جس کی کہیں مثال نہیں ملتی. کیا کیا ذکر کیا جائے، گنتی کے دن گزرے تھے. وہ رفائی ریاست کی بنیاد رکھتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جہاں آ کے اب انتہائی ترقی یافتہ حکومتیں پہنچی، کھلے بندوں اعلان کر دیا آج کے بعد جو شخص مرتے ہوئے قرض چھوڑ کے مرے گا وہ قرض محمد کریم بیت المال سے ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کے مرے گا تو وہ اس کے وارثوں کو ملے گا، بیت المال نہیں وصول کرے گا. یہ ہوتی ہے رفائی سلطنت کہ جو قرض چھوڑ کے مرے گا اس کو ہم دیں گے اور جو مال چھوڑ کے مرے گا وہ اس کے وارثوں کو ملے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی نظام تھا جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال قائم کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکم بھی تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ تھے. جس شخص نے امام الانبیاء کو اسوہ حسنہ مان لیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب. جس نے امام الانبیاء کے سوا کہیں اور سے سبق لینا شروع کر دیا وہ ہلاک اور برباد و تباہ. کوئی شخصیت اس وقت تک شخصیت نہیں بن سکتی جب تک اس کے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو کہ میں نے ایسا بننا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناممکن ہے. اس وقت تک بندے کی شخصیت تعمیر نہیں ہو سکتی، اور شخصیت محمد کریم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی نہیں. اگر کسی نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے تو اس کے لیے امام الانبیاء سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے، اور اگر کسی قوم نے اپنے آپ کو قوم بنانا ہے اس کے لیے بھی امام الانبیاء سے بہتر کوئی نمونہ نہیں. اور کسی حکومت نے سلیقے سے حکومت کرنی ہے اس کے لیے بھی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی نمونہ نہیں. آپ حیم و میتن مطبوع ہیں، مطاع ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، حاکم ہیں، قاضی ہیں، شارع ہیں اور سب سے بڑھ کے اسوہ حسنہ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو اس ڈھانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں عقبہ کی کامیابی ہے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم تو اس سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد نے مانگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں تیری جس شر سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی. انت المستعان وعلیک التکلان. تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، تو ہی ہے جس پہ بھروسے کیے جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تیرے سوا ہم ہل بھی نہیں سکتے، تیرے سوا ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. تو ہی تو ہے، تو توفیق دے گا تو کچھ ہوگا، تو توفیق نہیں دے گا کچھ نہیں ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
آج کی اس پروقار مجلس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے متعلق حافظ صاحب کا خطاب سنا، جس میں کہ حافظ صاحب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے مختلف پہلو کے اوپر روشنی ڈالی، جن میں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا سبق جو مدنی دور کا وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سنت کے مطابق ڈال سکیں۔ اور میں حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام معاملات میں آپ کی مدد عطا فرمائے، اور آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور توحید و رسالت کے بیان کی توفیق بخشتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ واکثر من امثالہ فی علماء المسلمین۔ اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہے۔ نماز ہاں جی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ابھی ہم انشاءاللہ تعالی مسجد الایمان جو کہ سامنے ہے اس میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور اس کے بعد تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کھانا کھا کر جائے گا۔ پوچھ لیں، اگر کوئی 2-4 سوال ہیں تو ختم کر لیں بات، ہے نا؟ اچھا تو کریں بالکل۔ ہاں جی، اگر موضوع سے متعلق بات کریں، زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ جی، اگر کوئی موضوع کے متعلق سوال ہے تو پوچھ لیں، یا اگر کوئی اہم سوال ہے جس سے کہ لوگوں کو اور آپ کی ذات کو فائدہ ہو وہ پوچھ لیں۔ لکھ کر دے۔ چلو صابری صاحب کو اجازت جی کریں۔ یہ ان کو استثناء حاصل ہے، بعض لوگوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے، صابری صاحب کو بھی استثناء حاصل ہے، اگر آپ کا استثناء عدالت منسوخ نہ کر دے تو۔ جی جی جی، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کسی وقت زندگی اللہ نے دی تو مستقل محاضرہ رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو زیادہ سے زیادہ وطروں سمیت 13 رکعتیں ہیں، اور یہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقی جھگڑے والی بات تو کوئی نہیں ہے، ویسے کرنا ہو تو کسی سے پوچھیں کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں، وہ کہے 5 ہیں، اسے کہ 6 کیوں نہیں ہے، تو لڑائی جھگڑا تو ہو جائے گا۔ جھگڑا تو مشکل کام نہیں ہے، جھگڑا ختم کرنا مشکل ہے، کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جی ہاں جی، اور کسی کا کوئی معقول اور مفید سوال ہو تو۔ چلو نہیں سوال تو الحمدللہ، اس کے بعد بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ چلو الحمدللہ رب العالمین، نسأل اللہ توفیق و العافیہ۔ نماز